بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظیم. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک نے اس دنیا میں جو ہدایت کا نظام بنایا ہے، اس نظام ہدایت کے دو حصے ہیں. ایک اللہ کی کتابوں کا سلسلہ اور ایک اللہ کے بندوں کا، نبیوں کا سلسلہ، جنہیں اللہ رب العزت نے بندوں میں سے چن کر بندوں کی ہدایت کے لیے انتخاب فرمایا اور ان کے پاس اپنی وحی بھیجی اور اس وحی کے ذریعے سے انہیں علم اور تربیت عطا فرمائی. اسی علم ربانی کو اور اسی تربیت الہی کو لے کر انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں، اور اس سے ان کی امت اپنے رب کی چاہت اور اس کی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ لیتی ہے، کیونکہ زندگی آزادی کے ساتھ گزاری نہیں جا سکتی. زندگی کسی کی امانت ہے، اور جس کی امانت ہے اس کے منشا کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہے. آپ کے پاس کوئی شخص کوئی رقم، کوئی چیز امانت رکھا دے اور آپ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر لیں، کوئی بھی شریف آدمی اور کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کو صحیح نہیں سمجھتا. ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. امانت پوری دیانت کے ساتھ محفوظ رکھنی چاہیے، یا پھر امانت رکھانے والے کی مرضی اور اس کی خواہش کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. تو زندگی ایک امانت ہے، صحت ایک امانت ہے، جوانی ایک امانت ہے، اور ہمارے اعضاء و جوارح امانت ہیں. ان اعضاء و جوارح کی قوتیں امانت ہے. آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سنوائی، زبان کی گویائی، سب اللہ کی امانتیں ہیں. ایک امانت رکھانے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہے. اپنے من سے اور اپنی خواہش کے مطابق اس کو استعمال کرنا مس یوز ہے، غلط اور ناجائز استعمال ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، اور پیغمبر آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے منشا والا راستہ دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند والا راستہ بتاتا ہے. یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو، زندگی جب امانت ہے تو اس امانت کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے، اور اس امانت کو امانت رکھانے والے کی منشا کے مطابق کیسے استعمال کریں گے. کیونکہ بندے اپنے رب سے معلوم نہیں کر سکتے کہ آپ کی اس امانت کو ہم کہاں خرچ کریں اور کیسے اس کا استعمال کریں. تو اللہ نے اپنے اور بندوں کے بیچ میں ایک واسطہ رکھا ہے، اور اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھے، اللہ کے پیغام کو ریسیو کرے، قبول کرے. اس کو طاقت دی ہے. سب کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. اس لیے نبی امت سے علیحدہ
ایک بڑے مقام اور مرتبے پر پہنچی ہوئی شخصیت ہے جسے اللہ نے اپنے علم سے جوڑ لیا ہے، اور اپنے علم کا رشتہ صرف اسی ایک بندے کے ساتھ قائم کیا ہے، اور پھر اس بندے کی توسط سے، اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے پورے بندوں تک اپنے پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ اس لیے اس زندگی کو امانت سمجھ کر جو شخص زندگی گزارے گا اسے فکر ہوگی کہ وہ یہ معلوم کرے کہ پیغمبر نے اس کا کس طرح استعمال کیا ہے اور کیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سفر میں گئے، جاتے وقت میں ان کا بیٹا بیمار تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جب وہ سفر سے واپس آئے تو اسی رات میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کی بیوی نے یہ سوچا کہ شوہر میرے سفر سے آ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور ٹینشن ہوگا اور آرام کا تقاضا ہوگا، پتہ نہیں راستے میں انہوں نے کیا کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے انہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی، تو کیا کیا جائے؟ گھر میں آتے ہی ایک بڑا حادثہ سامنے ہے، اس حادثے کا اور زیادہ اثر ان کے اوپر نہ ہو جائے، اس لیے ان کی بیوی نے بہت صبر سے، بہت حکمت عملی سے اپنے بیٹے کو چادر میں لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا، اور جب وہ گھر میں آئے تو ان کا استقبال کیا، حسن اخلاق کے ساتھ ان کے لیے کھانا نکالا، انہوں نے کھانا کھایا۔ مسافر تھے، سفر میں تھکے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے ملنا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا اور تیار کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ ملے، رات میں سو گئے، اور جب صبح کو اٹھے تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات؟ کہا یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھا ہے اور اس کے بعد وہ امانت واپس مانگے کہ ہماری امانت ہمیں واپس کر دو، تو خوش دلی سے دینا چاہیے یا ناراض ہو کر اور خفا ہو کر دینا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی خوش دلی سے دینا چاہیے، جس کی چیز ہے وہ جب تک اس نے رکھا اور جب اس نے مانگا تو دے دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جب ایسی بات ہے تو اولاد اللہ پاک کی امانت ہے اور اللہ رب العزت نے ہماری امانت واپس مانگ لی ہے، لہذا آپ اسے لے جائیں اور اس کی تجہیز تکفین کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ بچہ اب ٹھیک ہے، تو کہا کہ بس اس اعتبار سے ٹھیک کہا تھا کہ امانت رکھانے والے تک پہنچ گئی ہے، اس لیے سب ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت ہے، یہ ہم نے کہا۔ تو انہوں نے تکلیف کا اظہار کیا کہ میرے بیٹے کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا رہا، میرے بیٹے کی میت گھر میں رکھی ہوئی رہی، میں کھانا بھی کھایا اور خواہش بھی پوری کیا اور سو بھی گیا آرام سے، تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ رات ہی میں مجھے بتائے ہوتے یہ بات۔ تو اس کی شکایت انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ حضور علیہ السلام نے بہت خوشی کا اظہار کیا ان کی بیوی کے صبر اور ان کی بیوی کے طرز عمل اور ان کی بیوی کا اپنے شوہر کا خیال اور دھیان رکھنا، ان صفتوں پر آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور دعا دی کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شانہ اس رات میں جو تم لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اس میں ایک ایسی نعمت کو مقدر فرمائے گا جس سے تم لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس رات کی ملاقات میں ایک بیٹی عطا فرمائی جس کی اولاد میں 9 حافظ قرآن ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ان لوگوں کو نعمتیں عطا فرمائی۔ یہاں صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ دیکھیے ان خاتون نے اولاد کو کیا سمجھا، ذہن میں کیسا بیٹھا ہوا ہے عقیدہ کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عندہ باجل مسمی، جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے
جو اس نے طلب کر لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز کی اس دنیا میں ایک موت مقرر ہے، ایک اجل، ایک وقت، ایک ٹائم آخری مقرر ہے۔ اجل کہتے ہیں کسی بھی چیز کے آخری وقت کو، آخری وقت کو اجل کہتے ہیں۔ تو ایک آخری وقت ہر چیز کا مقرر ہے، چیزوں کا بھی ہے، آدمیوں کا، جانوروں کا تو ہے ہی، چیزوں کا بھی وقت مقرر ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے کسی چیز کو بقا نہیں فرمائی ہے، ہر چیز کو اللہ نے فنا دی ہے۔ جو بھی ہے اس دنیا میں سب فانی ہیں، باقی اللہ کی ذات ہے، اور وہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے باقی رہنے کے لیے بنائی ہیں وہ باقی ہیں، اور سب فانی ہیں، سب چیزیں اللہ نے فانی بنائی ہیں۔ تو یہ زندگی امانت ہے، اولاد امانت ہے، صحت امانت ہے، مال امانت ہے، جوانی امانت ہے، ہر چیز جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ تھوڑی دیر کو ہمیں اس کا مالک کہہ دیا گیا ہے، لیکن وہ ہم حقیقی مالک نہیں ہیں، اصل مالک تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، زمین تو سب کی سب اللہ کی ہے اپنے خزانوں سمیت، اس کا اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، لیکن ایک دن اللہ ہی سب چیزوں کا وارث بن جاتا ہے، یعنی سب اللہ ہی کو چلی جاتی ہیں واپس، کیونکہ کوئی اور اس کا پانے والا نہیں ہوتا اللہ کے علاوہ، اس لیے اللہ ہی اس کا وارث بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ یہ سب ہمارے پاس بطور امانت کے رکھائے ہوئے ہیں۔ اس امانت کو کیسے استعمال کیا جائے، اس کے لیے پاک پروردگار کا کرم ہے کہ اپنے نبیوں کو بھیج کر اس نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا، ہمیں بتایا کہ اللہ راضی کیسے ہوتے ہیں، اللہ خوش کیسے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہماری زندگی جب تک اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے سانچے میں نہیں ڈھل جائے گی، اور جب تک ان کی زندگی کی طرح نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک یہ زندگی معتبر نہیں ہوگی اللہ پاک کے پاس۔ اللہ پاک کے پاس اپنے جینے کو معتبر بنانا ہے، اللہ پاک کے پاس اپنی زندگی کی قیمت لگانا ہے، اللہ پاک کے پاس ہم اپنی زندگی اعمال کے ترازو میں وزنی اور بھاری بنانا ہے، اور نجات کا وسیلہ بنانا ہے، ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، تو پھر ضروری ہے اور لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق بنائیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے کوئی دوسرا اسوہ دیا ہی نہیں، ایک ہی اسوہ دیا ہے، ایک ہی نمونہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم اس نمونے کے مطابق ہونے کی جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ انسان کے دل میں آرزو تو ہو، انسان کے دل میں اس کی تمنا تو ہو کہ مجھے تو بس بننا ہے تو حضور علیہ السلام جیسا بننا ہے، اسی کی ہر دل میں امنگ ہونی چاہیے، ارمان ہونی چاہیے۔ دنیا کے ارمان کیا معنی رکھتے ہیں؟ دنیا میں آرزوؤں کا کرنا ناسمجھی اور کم علمی کا نتیجہ ہے، کہ انسان دنیا میں آرزویں کرے کہ یہ آرزو پوری ہو جائے، یہ آرزو پوری ہو جائے، یہ آرزو پوری ہو جائے۔ یہ دنیا میں ارمان نکالنے کی جگہ نہیں۔ ہزار آرزویں ایسی کہ ہر آرزو پہ دم نکلے، بہت نکلیں میرے ارمان پھر بھی کم نکلے، یہ ہر مرنے والا کہتا ہے۔ بہت نکل گئے ارمان زندگی میں، جو پہننا چاہتا تھا پہنا، جو کھانا چاہتا تھا کھایا، جو سواری چاہتا تھا حاصل کیا، جیسے گھر بنانا چاہتا تھا بنایا۔ بہت لوگ ہیں جن کے ارمان ہزاروں پورے ہوتے رہتے ہیں، جو تمنا آتی ہے، جو دل میں آرزو آتی ہے، وہ سب پوری ہوتی رہتی ہے ان لوگوں کی۔ لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ کچھ بھی تو میں نہیں پا سکا اس دنیا میں، ابھی تو بہت بڑی لسٹ باقی ہے، کچھ بھی نہیں پایا میں، ابھی بہت چاہتا تھا کہ میں یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، لیکن میرے عزیزو جب ہوتا ہی نہیں ہے دنیا میں، ارمانوں کا پورا ہونا ممکن نہیں ہے، جب ہے ہی نہیں، اللہ نے رکھا ہی نہیں، اور اللہ نے اس کے لیے یہاں بھیجا بھی نہیں،
اس واسطے کہ انسان کو ارمان اللہ نے بہت دیے ہیں، وہ اتنے ہیں وہ اتنے ہیں وہ اتنے ہیں کہ اس کے واسطے ایک بہت بڑی لمبی زندگی چاہیے۔ ایک 60-70 برس میں تو اس میں سے ایک نمونے کے طور پر بھی پورے نہیں کر سکتا ارمانات۔ اس لیے ارمان نکالنے کی جگہ، شوق پورے کرنے کی جگہ، خواہشات کی تکمیل کرنے کی جگہ دوسری بنائی ہے اللہ نے، اور وہاں عمر ہمیں اتنی دے دی ہے کہ سب ارمان نکلتے رہیں، سب آرزو پورے ہوتے رہیں۔ ایک تو عمر دے دی ہے اتنی لمبی، اور دوسرے اسباب دے دیے ہیں جس سے ہمارے کام بنتے چلے جائیں۔ اور یہاں دنیا میں نہ اسباب دیے ہیں اتنے، نہ عمر اتنی دی ہے، تو کون ہے جو یہ کہتا ہو کہ زندگی میں میرے آرزویں پوری ہو گئیں، میری تمنائیں اور میری خواہشیں پوری ہو گئیں؟ نہیں۔ کم من حسرات دفنت فی القبور، کتنی حسرتیں ہیں وہ پہلے ہمارے سینے میں دفن ہوئی، پھر ہمارے سینے کے ساتھ قبر میں دفن ہو گئی۔ کتنی حسرتیں ہیں جو انسان لے کے جاتا ہے اس دنیا سے۔ دنیا حسرتیں پوری کرنے کی جگہ سب یہاں سے لے کے جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کل ہوس اس طرح ترغیب دیتی تھی مجھے۔ ہوس یعنی تمنائیں، آرزویں، خواہشات جو انسان کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، جو حماقت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ کل ہوس اس طرح ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین توس ہے، گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجئے زندگی، ایک طرف آواز طبل ادھر صدائے کوس ہے، صبح سے تا شام چلتا ہو میں گلگوں کا دور، اور شام ہوئی تو ماہ رویوں سے کنارو بوس ہے۔ یہ خواہشات پیدا ہو رہی دل کے اندر۔ ایک اللہ والے کہہ رہے میرے دل میں یہ سب، میری ہوس مجھے یہ سب مشورے دے رہی تھی اور یہ سب باتیں سکھا رہی تھی مجھے۔ سنتے ہی یہ عقل نے کہا مجھ سے، چل دکھاؤں تو تو قید آز کا محبوس ہے، لے گئی یک بارگی گورے غریباں کی طرف، جس جگہ جانے تمنا سو ترے مایوس۔ قبرستان میں کتنے لوگ ہیں، اگر ان سے ہم بات کر سکے تو ان سے پوچھیں کہ حسرتوں کا کیا ہوا، آرزوؤں کا کیا ہوا، تو وہ تڑپ تڑپ کے اپنی ناکامی بتاتے رہیں گے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوا۔ جس جگہ جانے تمنا سو ترے مایوس ہے، مرقدیں دو چار دکھلا کر کہنے یہ لگی مجھ سے، یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے۔ کیسے کیسے پہلوان، کیسے کیسے دولت مند، کیسے کیسے بادشاہ، جن کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، ملک تھا، مال تھا، تخت و تاج تھا، سب کچھ تھا، جو چاہے کر سکنے کے دعوے تھے، لیکن وہ بھی پڑے ہوئے ہیں سب تمناؤں کو اپنے سینے میں لے کر۔ کیا تمنائیں ان کی بھی پوری ہوئی۔ میرے عزیزو، ایک فریب ہے یہ زندگی، ایک دھوکہ ہے۔ ہیں ستارے کچھ، ہیں کواکب کچھ، دکھائی دیتے ہیں کچھ۔ آسمانوں پر ستارے کتنے بڑے بڑے ہیں، ہم کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے آگ کے ڈلے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ کتنے بڑے بڑے ہیں کچھ، دکھائی کچھ دیتے۔ یہ ساری دنیا کی حقیقت ہے۔ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ وہاں پتہ چلا کہ صاحب وہ کچھ بھی نہیں تھی، دنیا کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں بول کر سب اڑ جائیں گی۔ کوئی بلبل بھی اس چمن میں رہنے کے لیے نہیں آئی، بولی بولے گی، جتنے دن اس کو رہنا ہے رہے گی، جتنے دن اس کو اپنی باتیں کرنا ہے کرے گی، ہر بلبل اڑ جائے گی۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے محفل کی۔ ہم سے پہلے یہ مسجد اس سے مختصر تھی، اس سے چھوٹی تھی، اتنی خوبصورت نہیں تھی، اے سی نہیں تھا، ہوائیں نہیں تھی، کشادہ نہیں تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں بھی کچھ لوگ تھے، ان میں کی اکثریت اٹھ گئی ہے، سب چلے گئے اپنے آخری قیام گاہ پر، ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان کے بعد بھی یہ مسجد ہے اور وسیع ہے اور کشادہ ہے اور آرام دہ ہے۔ تب چٹائیاں تھی، اب قالینیں بچھی ہوئی ہیں،
ہزاروں اٹھ گئے، رونق وہی باقی ہے محفل کی۔ یہ دنیا ہمارے رہنے نہیں رہنے کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے جس طرف بڑھایا ہے ادھر بڑھتی جا رہی ہے، ادھر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ تصور میں برابر برابر دو لکیریں بنا لیجئے، دونوں ایک مساوی دو لکیریں بنا لیجئے۔ ایک لکیر کے اوپر دین لکھ لیجئے اور دوسری والی لکیر کے نیچے دنیا لکھ لیجئے۔ اس لکیر کے نیچے دنیا لکھیے اور اس لکیر کے اوپر دین لکھیے، دونوں مساوی لکیریں بنا لیجئے۔ وہ جو اوپر دین ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے اوپر تھا، اعلیٰ درجے کا تھا۔ اس نے سفر شروع کیا نیچے کی جانب، زوال، کمی، دین سے غفلت، دین سے دوری، بے پرواہی، کوئی اہمیت نہ دینا شریعت و سنت کو، اس کی طرف سفر کر رہا ہے دین، یعنی نیچے کی طرف اتر رہا ہے۔ اور یہ جو دنیا ہے یہ اس وقت میں بہت کمزور تھی، اب یہ اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے، ترقی پہ ترقی، ترقی پہ ترقی، ترقی پہ ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو دین نیچے کی طرف آ رہا ہے، دنیا اوپر کی طرف، ترقی کی طرف جا رہی ہے۔ جس دن دین کا تنزل مکمل ہو جائے گا اور دنیا کی ترقی مکمل ہو جائے گی تب وہ دن قیامت کا دن۔ یہ اپنے انجام کو پہنچے گا کہ جتنی ترقی اس دنیا کی مادی، اس مٹی کی، اس خاکدان کی، اللہ جتنی ترقی کرنا طے کر چکے ہیں، دنیا اس طرف ترقی کر رہی ہے۔ یہ دنیا ہے اوپر چڑھ رہی ہے، یہ دین ہے نیچے اتر رہا ہے، دونوں سفر برابر ہے۔ جب یہ اپنے منزل پر پہنچے گی یعنی انتہائی ترقی دنیا کی ہو جائے گی، اور وہ اپنی منزل پر پہنچے گا یعنی اتنا نیچے آ جائے گا کہ دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں ہو۔ یہ دین اتنا ختم ہو جائے گا کہ کوئی اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے لا تقوم الساعۃ علی احد یقول اللہ اللہ۔ اللہ کسی ایسے بندے کے ہوتے ہوئے بھی قیامت نہیں لائے گا جو کم از کم اللہ کہتا ہو، اس کا پاک نام لیتا ہو۔ اتنا نام بھی کوئی لے رہا ہوگا تب بھی اس نام کی برکت سے قیامت نہیں آئی۔ جب نحوست اس انتہا کو پہنچے گی، جب دین سے محرومی اس انتہا کو پہنچے گی کہ اس پوری زمین کے اربوں کھربوں انسانوں میں کوئی اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس دین کا زوال جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کی معراج پر دی گئی تھی، اعلیٰ درجے میں دے گئے تھے۔ اس دین کا زوال یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور دنیا کی ترقی تو ہم سوچ نہیں سکتے، جو ہم نے بچپن میں دیکھا تھا دنیا کو، اپنی بستیوں کو، محلوں کو، بازاروں کو۔ بھائی 20 سال ہوتے ہوتے، 30 سال ہوتے ہوتے کیا سے کیا ہو گئی دنیا، کیا سے کیا ہو گئی، کیا ترقی کی رفتار ہے دنیا کی، کیسی کیسی ٹیکنالوجیز وجود میں آئیں، کیسی کیسی مشینریاں آئیں، کتنی راحت و آرام دنیا نے دیکھی، سائنس کی کس انتہا کو پہنچ رہی ہے، ابھی پہنچ رہی ہے، اور یہ بڑھے گی اور بڑھے گی اور بڑھے گی اور بڑھے گی۔ ہم سوچ نہیں سکتے جن نعمتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی، ہم نے، ہمارے باپ داداؤں نے نہیں دیکھی تھی، اور جو انہوں نے دیکھی تھی ان سے پہلے والوں نے نہیں دیکھی تھی، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی منتہا ترقی نہیں ہے۔ ہمارے بعد والے آئیں گے وہ دیکھیں گے جو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پیدا کرتا ہی رہوں گا، میں پیدا کرتا ہی رہوں گا، جو تم نہیں جانتے وہ پیدا کرتا ہی رہوں گا۔ ہزاروں اٹھ گئے، رونق وہی باقی ہے محفل کی، یعنی اس دنیا کی دنیاوی رونق باقی ہے۔ اس دنیاوی رونق میں کوئی کمی نہیں آئی، یہ تو اور بڑھے گی اور بڑھے گی اور بڑھے گی۔ لیکن جو دینی رونق تھی وہ ہر دن زوال پذیر ہے، وہ گرتی جا رہی ہے، گرتی جا رہی ہے دین کی رونق۔ صحابہ کا جو دور تھا اس میں دنیا کی رونق کچھ نہیں،
बेचारे 2-2 दिन के बाद खा लेते थे, एक रोटी आधी रोटी, और वो भी खुश्क रोटी खाते थे, सालन भी मुयस्सर नहीं होता था। ऐसी सूखी रोटियां और ऐसा जौ की खुश्क रोटी के उनके पेट से मैंगनियां जैसी खारिज होती थी बिला करके, जैसे बकरियां घास खाने की वजह से होती। इस तरह सहाबा थे ना, आला दर्जे के मुसलमान थे, आला दर्जे का दीन उनके पास था। उनसे ज्यादा दीन का तसव्वुर नबी के अलावा किसी और में नहीं सोचा जा सकता, किसी उम्मती में नहीं सोचा जा सकता। सबसे आला दर्जे का दीन जिनके पास था, ईमान की सबसे बुलंद सतह जिसके पास थी, तकवा जिनके पास सबसे बढ़कर था, पूरी उम्मत से बढ़कर था, लेकिन उनकी दुनिया का क्या हाल था भाई? उनकी दुनिया का हाल ये था कि सजदे में जाते तो उन्हें डर लगता होता था कहीं पीछे वालों को हमारा सतर नजर न आ रहा हो। ये डर लगता होता था, इतना सा कपड़ा का एक चीथड़ा बांध के नमाज पढ़ रहे, इसमें जिंदगी गुजार रहे। 2 चादर जिसको हुई मालदार आदमी कि बांधने, नीचे बांधने को लुंगी भी है, ऊपर से ओढ़ने को चादर भी है, यानी जोड़ा पूरा है, तो उसके पास मालदार आदमी है भाई, अच्छे लोग हैं, इनके पास 2 चादरें। जिसके पास 2 चादरें वो उस जमाने के बड़े लोग थे, अच्छे हाल वाले लोग थे, क्योंकि उससे भी कमतर हाल वाले लोग मौजूद थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने का ये हाल था। खाना तो खाने का तो हम क्या सोच सकते हैं, जिनके पास खाने की इतनी अनवा और इतनी किस्में अल्लाह ने दे रखी हैं कि हम अगर कागज़ कलम लेके बैठें, अब मुझे अल्लाह पाक ने कैसी कैसी नेमतें सिर्फ खिलाई हैं वो लिखना शुरू करें तो हम लिख नहीं सकेंगे अल्लाह ने जो जो नेमतें खाने को हमें दी। हम कागज़ कलम लेके बैठें, अल्लाह ने मुझे जब से शऊर आया है क्या क्या पहनाया है और कैसी कैसे लिबास अता फरमाए, अगर हम उनको नोट करना शुरू करें, हम नोट नहीं कर सकेंगे कि अल्लाह ने कितनी अरबों हजारों लाखों करोड़ों नेमतें अल्लाह ने हमको दी। हम नहीं कर सकते शुमार। लेकिन जो आला दर्जे के लोग थे, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया बिल्कुल सिफर दर्जे में रखी थी। ये सिफर दर्जा, ये सिफर दर्जे में दुनिया थी, और दीन जो था वो फाइनल दर्जे में था, आखिरी दर्जे का दीन, सबसे बढ़कर वो दीन उनके पास था। तो अब ये दीन वहां से चला है, नीचे उतरता जा रहा है, और ये दुनिया यहां से चली है, ऊपर चढ़ती चली जा रही है। ये दुनिया जिस दिन नुक्ते उरूज पर पहुंचेगी, और ये दीन जिस दिन नुक्ते ज़वाल पर पहुंचेगा, क़यामत आ जाएगी। अब बाकी ज़रूरत नहीं है अल्लाह को ये दुनिया बाकी रखने की। अल्लाह कहेंगे अब ख़त्म करो किस्सा, ये किस्सा ख़त्म कर देंगे अल्लाह पाक, फिर सब अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे। अगर क़यामत आ जाती और उस पर सब कुछ किस्सा ख़त्म हो जाता, तब तो कोई परेशानी की बात थी भी नहीं। बच्चे देखिए अपने घर के सामने मट्टी पड़ी हुई हो, इस ज़माने में तो होती नहीं, जब घरों के सामने सहन होते थे, आंगन होते थे, मट्टी होती थी, बच्चे उसमें सुबह से ले करके खेलना शुरू करते, खेलते खेलते क्या क्या बनाते, घर बनाते और घर का सहन बनाते, उसकी दीवारें बनाते, उसको सजाते, खूबसूरत करते, उसके अंदर सफाई करते, और जो सामान रखना है वो रखते, छोटे छोटे पौधे लगाते, उसको पूरा फार्म हाउस बना देते। सब बना लेने तक दोपहर हो जाती, धूप तेज हो जाती, पसीने छूट जाते, तो बच्चों का जी भर जाता, तो वो खड़े होते। अब खड़े होकर के 2-4 लात मार करके इधर उधर गिरा के बराबर करके मट्टी चले जाती। अगर इस दुनिया की आबादी इसी तरीके से ख़त्म कर दी गई होती कि भाई बनाने वाले का जी भर गया और उसने क़यामत भेज दी और सब फना कर दिया और सब मिटा दिया, न दरख्त रहे, न दरिया, न समंदर, न खुश्की, न इंसान, न जानवर, न परिंदे, सब मिटा देता, और बनाने वाला एक खेल ही खेल रहा था और खेल ख़त्म कर देता, तब तो हमारा भी कोई नुकसान नहीं था, जैसे उन बच्चों का कोई नुकसान नहीं था, हमारा भी कोई नुकसान नहीं था। लेकिन मेरे दोस्तों, बात इस पे तो ख़त्म नहीं होती। अल्लाह जब इस पूरी दुनिया को उजाड़ देगा तो इसी दुनिया की सरजमीन पर सबको अपने सामने पेश करेगा, सबको लाएगा।
اور کوئی بندہ جو مکلف ہے بچ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ ایک آرڈر پر، صرف ایک حکم پر زمین نکال کے پھینک دے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین میں جو کچھ اس کے اندر ہے سب نکال کے باہر ڈال دے گی، وہ خالی ہو جائے گی۔ آج کتنے قبرستان ہیں، اور ان قبرستانوں میں ہمارے دفن کیے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کھربوں انسان ہیں اس کے اندر پڑے ہوئے زمین میں۔ زمین کھا گئی، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی ہے سب کو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ وہاں نہیں ہے، وہ ایک مشت خاک تھا، ایک مٹھی مٹی سے بنایا گیا تھا، اور وہی ایک مشت خاک ہر قبر میں پڑی ہوئی ہے۔ ایک ایک قبر میں 70 مردے پڑے ہوئے ہیں۔ روئے زمین میں زمین کا کوئی حصہ خشکی کا ایسا نہیں جس کے اندر مردے نہ ہوں، اور طریقہ بھی ایسا نہیں، اس لیے کہ سمندر اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے وہاں پر بھی بہت سارے زیر زمین مردے پڑے ہوئے، جتنے پانی میں ڈوب گئے، جتنے جلا دیے گئے، جتنے دفنا دیے گئے، سب ایک مٹھی مٹی ہے، اور یہ مشت خاک کہیں نہیں گئی، خاک سے نکلی تھی خاک میں مل گئی، وہیں پر ہے، کوئی کہیں نہیں گیا۔ اسی مٹی سے اللہ نے ہمیں بنایا تھا، اس میں واپس کر۔ اور جب اللہ رب العزت نے اسی سے بنایا اور اسی میں واپس کر دیا اللہ رب العزت نے، تو اسی سے اٹھائے گا قیامت میں۔ کیسے اٹھائے گا؟ ایک حکم دے گا، زمین تیرے سینے میں جتنی امانت ہے میرے بندے باہر کر دے، سب بندوں کو باہر کر دے، بس اتنا اللہ حکم دے دے گا۔ اور اس حکم کے بعد وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے ایک میں برسائے گا اللہ۔ جب اللہ یہ اعلان کر چکا ہوگا کہ آج میرے علاوہ کوئی نہیں بچا، میرے علاوہ کوئی نہیں بچا، جب اللہ اس کا اعلان کر چکا ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سور پھونکنے والے فرشتے کو پیدا کرے گا، اور وہ کھڑا ہوگا اور وہ سور سنبھالے گا۔ اللہ پاک زمین سے ایک چھوٹا سا مہ برسائیں گے، ہلکی بارش، زمین ملائم و نرم ہو جائے گی، ہلکی سی بارش، کیچڑ ویچڑ نہیں سے۔ اس ہلکی سی بارش کے بعد زمین کو حکم ملنے پر وہ اپنے لوگوں کو اس طرح باہر پھینکے گی جیسے دانے میں سے کونپل کھیتی میں باہر نکل کے آتا ہے۔ زمین نرم و ملائم ہوتی ہے، دانا پھٹتا ہے، اور دانا پھٹنے کے بعد اس میں سے اللہ ایک ہرا بھرا کونپل نکالتا ہے، نرم ملائم کمزور سا چھوٹا سا، وہ نکل کے باہر آتا ہے۔ انسانوں کے سر نکلیں گے، پھر دھیرے 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 وہ اوپر آتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ روئے زمین کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت حدیث پاک میں ہے کہ نہ کوئی درخت ہوگا روئے زمین پر، نہ پانی ہوگا، نہ کوئی آڑ ہوگی، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ زمین نیچے اوپر ہوگی کہ نیچے والے اوپر والوں کو دکھائی نہ دیں، اوپر والے نیچے والوں کو ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ایک مسطح زمین ہوگی، چھٹیل میدان، سیدھی زمین۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جس وقت اللہ تعالیٰ زمین کو پھیلا دے گا۔ اب ایک کرہ ہے، بال کی شکل میں ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس دن اللہ اس کو سیدھی کر دے گا، زمین سب طرف سے ایک جیسی ہو جائے گی، بالکل سیدھی، اور اس میں سب اگ کے باہر آ جائیں گے۔ تو جدھر دیکھو انسان ہوں گے، جدھر دیکھو انسان ہوں گے، اور یہ سارے انسانوں کا اللہ حساب لینے بیٹھے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم ضرور قائم کریں گے
ایک ترازو جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اقوال تولے جائیں گے، اعمال قلب بھی تولے جائیں گے، اعمال جوارح بھی تولے جائیں گے، اعمال لسان زبان کے اعمال بھی تولے جائیں گے، سب اس میں تولے جائیں گے، اور اس کے لیے ہم ترازو قائم کریں گے۔ پھر کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، ہر ایک کا انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ معاملہ طے کریں گے، فیصلہ کریں گے ہم۔ اور رائی کے دانے کے برابر کسی کی نیکی ہے یا بدی ہے، اس کا عمل ہے، رائی کے دانے کے برابر کسی کا عمل ہے، ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اتینا بہا، وہ بھی لائیں گے اور وہ بھی ترازو میں رکھوائیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں ایک آدمی کی زندگی کا حساب لینے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا، اور یہ سارے لوگ ہوں گے آدم سے قیامت تک کے، تو کیسے حساب ہوگا؟ تو فرما رہے ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب لینے کو ہم اکیلے کافی، ہم ہی کافی ہیں، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کیسے لے گا اتنے لوگوں کا حساب۔ کفا بنا حاسبین، ہم لے لیں گے صاحب، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے بنایا ہے یہ نظام، ہم لے لیں گے، اللہ لے لے گا یہ حساب، اللہ تعالیٰ یہ حساب سب کا لے گا، کوئی نہیں چھوٹے گا، سب کا اللہ حساب لے گا۔ ہاں، اللہ پاک کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے خوش قسمت جن کا حساب نہ لینا چاہے گا اور حساب نہیں لے گا، تو وہ حساب کے پہلے ہی ہٹا دیے جائیں گے محشر سے کہ بھئی یہ بندوں کو ہٹاؤ، ان کا مجھے حساب نہیں لینا ہے۔ خدا کرے کہ ایمان کی برکت سے ہمارا نام بھی آ جائے ایسے لوگوں میں، حساب دینے بیٹھیں گے تو کیا خاک حساب دیں گے اللہ پاک۔ اللہ ایسے ہی بندوں میں شمار کر لے جن کے حساب اللہ کو نہیں لینا ہے، تو وہ الگ کر دیے جائیں گے، پھر حساب لینا شروع کرے گا اللہ، اور اس کو حق ہے کہ جس کا چاہے حساب لے لے۔ جب حساب دینا ہے تو میرے دوستو، ہم جب سنتے ہیں کہ بھائی ایک دن قیامت آئے گی، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کو تو سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں، اس کو تو بہت سے پڑھے لکھے لوگ مانتے ہیں، چاہے بے ایمان ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ سفر کر رہی ہے فنا کی طرف، ستارے ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں، دنیا فنا ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ آئے دن اخبارات میں سائنسدانوں کی تحقیقات ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، تو اسے تو بے ایمان بھی مانتے ہیں کہ یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ صرف ایمان والے مانتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نہیں ختم ہوں گے، ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمیں ایک نئی زندگی دی جائے گی، وہ زندگی فانی نہیں ہوگی، وہ زندگی باقی ہوگی۔ اللہ بچائے اگر کوئی جہنمی ثابت ہو گیا تو پھر اسے جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے گا بے ایمانی اور کفر و شرک کی وجہ سے، اور اگر کوئی جنتی تو جنت سے اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن میں، جنت میں جانے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض واما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض۔ زفیر و شہیق یعنی گدھے کا چلانا، گھوڑے کا چلانا، یہ ہوگا جہنمیوں کا، مگر ترس کھانے والا کوئی نہیں، رحم کھانے والا۔ کیوں؟ اس دنیا میں ہم نے اللہ کے دین پہ ترس نہیں کھایا، اس دنیا میں ہم نے نبیوں کی محنت پہ رحم نہیں کھایا، اس دنیا میں ہم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کے خاندان والے اور ان کے دوست احباب، ان کے زمانے کے مسلمان اصحاب کرام، ان کی قربانیوں کو ایک نظر بھی پیار سے نہیں دیکھا، ایک دفعہ بھی اس پہ ترس نہیں کھایا کہ آخر انہوں نے اتنا سب کچھ کس کے لیے قربان کیا تھا، کس دین کے لیے، کس کام کے لیے، آنے والی نسلوں تک ایمان پہنچانے کے لیے، بعد کے زمانے کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، ہم نے رحم نہیں کھایا، ہم نے ان کی قربانیوں پہ ترس نہیں کھایا، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم پر ترس نہیں کھائے۔ اس لیے ہمیں اپنی جانب دھیان دینا چاہیے، توجہ دینا چاہیے، ہر طرف سے ہمیں
اس وقت میں کوئی خوشی کی خبر نہیں مل رہی ہے. دل دکھانے والی، خون جلانے والی اور بے چین کرنے والی خبریں ہیں. صبح یہی ہے، شام یہی. ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اپنے فنکشنوں میں اس کو جلایا جا رہا ہے. ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، تنقیص کی جا رہی ہے، مذاق اڑائے جا رہے ہیں، فقرے کسے جا رہے ہیں. ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کی دین کو بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے. ہم ایک ایسی قوم ہیں جن کے ساتھ نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، جن سے دوری اختیار کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، جنہیں دنیا انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا جا رہا ہے. شیر چیتوں سے زیادہ درندے جن کو ثابت کیا جا رہا ہے، تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، حالات کو بدلا جا رہا ہے، سب کچھ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں. ہم ٹس سے مس نہیں ہیں. جو تاش کھیلنے والے ہیں وہ تاش کھیل رہے ہیں، جو نشہ لینے والے ہیں وہ نشہ لے رہے ہیں، جو بے نمازی ہیں برابر بے نمازی ہیں، جو حرام کاروبار کرنے والے ہیں وہ حرام کاروبار کرنے، سود پر سود، کمزور غریب سب کا خون نچوڑ کر کے کھا رہے ہیں اور مستڈے بن رہے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے دین کے بارے میں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ان کا فیوچر کیا ہے، ان کے آئندہ کے لیے دنیا کیا سوچ رہی ہے. انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کے بچے مسلمان باقی رہیں گے یا مرتد ہو جائیں گے، مشرک بن جائیں گے، انہیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے. وقت پہ کھا رہے ہیں، وقت پہ پی رہے ہیں، تمام خواہشات، تمام خوشیاں اور تمام شوق پورے ہو رہے ہیں. کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا فکر ہے ہمارے پاس؟ میرے دوستو، بڑا سنگین مسئلہ ہے، سوچنا ہے. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. ہمارا حال بتا رہا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارا حال بتا رہا ہے. اور جس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے عذابوں میں خطرناک عذاب ہے. اللہ کے عذابوں میں خطرناک عذاب ہے کہ دل بے حس ہو جائے، دل کو احساس نہ ہو، بے حس ہو جائے. جانور کا دل انسان کے سینے میں آ جائے. میں بتا رہا تھا چند دن پہلے ہم کہیں جا رہے تھے، ایک دیہات سے گزر رہے تھے، تو وہ پگڈنڈی تھی، اس میں سے گزرنا تھا، چھوٹا سا کچا راستہ. سامنے ایک بیل گاڑی پر لوگ کھیت جا رہے تھے، کوئی کاشتکار جا رہا ہوگا، اس کی فیملی بھی اس کے اوپر. 2 بیل سامنے بنے ہوئے تھے، ایک بیل کو ان لوگوں نے پیچھے باندھ رکھا تھا ساتھ لے جانے کے لیے. تو یہ بیل اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوگا، ہم اس بیل گاڑی کے پیچھے تھے. اس نے کسی طریقے سے اپنی گردن چھڑا لی. اس کے گردن چھڑانے میں جھٹکا اتنا زور کا لگا کہ ایک لڑکی جو کنارے بیٹھی ہوئی تھی وہ نیچے گر گئی. اور جو ہے ڈر کے مارے جو سامنے بیل گاڑی چلا رہے تھے وہ خوف زدہ ہو کر کے بھاگنا شروع کر دی. تو نہ وہ قابو میں آ رہے ہیں نہ یہ. لیکن یہ بیل جس نے ایک لڑکی کو گرایا اور پوری گاڑی کو بے قابو کر دیا، یہ جلدی سے اس طرف چلا گیا. ہری بھری گھاس تھی، اطمینان سے کھانے لگا اور اس کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. اسے کوئی پرواہ نہیں. ایک لڑکی گری، اس کا سر پھٹا کے ٹانگ ٹوٹی، اس کو کیا کرنا ہے؟ حالانکہ اس کے مالک کے گھر کے لوگ ہیں، لیکن اسے تو کوئی پرواہ نہیں. وہ گیا، ہری گھاس دیکھ کے رسی توڑ رہا تھا، توڑ لیا اور ہری گھاس کھاتے ہوئے خوش ہو گیا، کامیاب ہو گیا. میں اس سے بڑی کامیابی بیل کے لیے اور ہے کیا کہ بھائی اسے چارہ مل جائے اور وہ کھاتا رہے. اس سے بڑی اس کی کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے اپنے بلا سے ہو جائے، سارے مالک کے گھر کے لوگ مر جائیں، اسے کیا پرواہ ہے؟ میرے دوستو، بیل کا دل جب انسان کے سینے میں آ جاتا ہے، اسے بھی پرواہ نہیں کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے،
رشتہ داروں پہ کیا گزر رہی ہے، کتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے مسائل کا کون حل کرنے والا ہے، آخر میں کیوں اس کا رشتہ دار ہوں، آخر میں کیوں اس کا بھائی بنا ہوں، کیوں میں اس کا چچا بنا ہوا ہوں، کیوں میں اس کا ماموں بنا ہوا ہوں، میرے دھرتی پہ جینے کا فائدہ کیا ہے، میں اگر اپنے خون کا فائدہ نہیں کر سکتا تو میں دنیا میں جی کے کیا کروں گا۔ یہ انسان کا سینے میں دل ہوتا، انسان کا تو سوچ سکتا تھا، سینے میں ہمارے دل بیل کا ہے تو کہاں سے سوچ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں سوچ سکتا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل یاد الہی سے غافل ہو گئے ہیں وہ بہت بربادی میں ہیں، بڑی تباہی میں۔ آج رشتہ دار کی بات نہیں ہے، آج پڑوسی کی بات نہیں ہے، آج انسان کی بات نہیں ہے۔ میرے دوستو اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنو، آج مسئلہ آیا ہے اپنے نبی کی آبرو کے تحفظ کا، آج مسئلہ آیا ہے اپنے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کی عزت بچانے کا، آج مسئلہ آیا ہے دین اسلام کی حفاظت کرنے کا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبد المطلب نے کہا تھا ایک بادشاہ سے جو کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، ابرہا، عبد المطلب نے کہا تھا تمہاری فوج کے لوگوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میرے اونٹ دلوا دیجئے۔ تو ابرہا نے کہا کہ میں آپ کو بہت سردار، اطلاع ملی مجھے کہ سردار ہیں مکے کے، تو میں آپ کو بہت عزت دیا، مقام دیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی سوچ اتنی چھوٹی سی ہے کہ میں آپ کے رب کا گھر گرانے کے لیے آیا ہوں، آپ اس کے بارے میں تو مجھ سے بات نہیں کرتے، آپ اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آئے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ بیت اللہ تو اس کا رب بچا لے گا، اونٹ میرے ہیں، مجھے اپنے مال کی فکر ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور رب البیت اس کی حفاظت خود کر لے گا، یہ عبد المطلب نے کہا تھا۔ لیکن عبد المطلب ایمان والے نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے، جو نبی کو مانا ہوا ہوتا ہے، اس پر نبی کے کام کی ذمہ داری ہوتی ہے، نبی کے کام کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی حملہ کرے بیت اللہ پر تو سعودیہ عربیہ کا بادشاہ یہ جواب نہیں دے سکتا کہ میں اپنے تخت کی حفاظت کر لوں گا اور بیت اللہ کی حفاظت اللہ کر لے گا۔ اگر وہ مومن ہے تو اس کو یہ جواب دینا جائز نہیں، اسے تو اپنی جان قربان کر کے حفاظت کرنا پڑے گا، ہر مومن کو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جانا پڑے گا اگر کعبۃ اللہ پر آج ایمان والوں کے سامنے کوئی بات آئے گی۔ یہ عبد المطلب کا جواب تھا۔ جب کوئی ایمان والا نہیں تھا بیت اللہ کو بچانے کے لیے تو اللہ نے بچا لیا اپنی قدرت کا اظہار کر کے، اور اللہ رب العزت نے ان مکے والوں کو استعمال نہیں کیا۔ یہ اتنے بڑے ایمان کی بات کرنے والے عبد المطلب کو بھی یوز نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجی، معمولی جسم کے پرندے جن کے چونچ میں اور پنجوں میں اللہ نے چھوٹے چھوٹے سنگریزے رکھ دیے اور بھیج دیے۔ یہ بڑے بڑے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے۔ انہوں نے آ کر کے ایک ایک بندے پر اس فوج کے اپنے بم سے نشانہ کیا، ٹارگٹ کیا۔ آج دنیا اتنے برسوں کے بعد جا کر کے ٹارگٹ کرنے والے بم تیار کیے ہیں، میزائل تیار کیے ہیں، جس کو اگر رخ دے دیا جائے بلکہ آدمی بتا دیا جائے تو اس آدمی پر جا کر کے گریں گے اور اسے ہلاک کریں گے۔ یہ ٹیکنالوجی تو اللہ نے اپنی قدرت سے کبھی دکھا دی تھی کہ ہر کنکر پر اللہ نے نام لکھ دیا تھا، سجیل، وہ رجسٹرڈ کنکریاں تھیں، نام لکھ کے اللہ نے بھیجا تھا، یہ فلاں ہی پر گرے گی، وہ فلاں ہی پر گرے گی اور اسے ہلاک کرے گی، وہ برباد کر دے گی۔ اللہ نے ایسا اپنی قدرت کا اظہار کر کے بیت اللہ کو ایک بدنیت سے کیوں بچایا؟ اس لیے کہ مکے کی وادی میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا اور کوئی اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھنے والا نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ نے کر لیا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں آج
کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت کر لے گا، ہم کھاؤ پیو موج مستی کرو اور ہمیں کوئی گناہ بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں، دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ اپنے دین کی حفاظت کر لے گا، تو خدا کی قسم اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ اپنی کتاب بھی بچائے گا، اپنے نبی کو بھی بچائے گا، اپنے دین کو بھی بچائے گا، لیکن غیب کی طاقت سے بچائے گا اور ہمیں رستے سے ہٹا دے گا اللہ۔ کیوں؟ تم نہیں کرتے تو پھر جاؤ، جیسے میں نے مکے والوں کو چھوڑ دیا اور اپنی قدرت سے کر لیا، ایسے ہی اپنی قدرت سے کر لوں گا تو پھر تمہیں ریجیکٹ کر دوں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس لیے میرے دوستو، ملک کے حالات، بالخصوص ہمارے ملک کے حالات بہت قابل فکر حالات ہیں۔ اس میں اگر کوئی قوم سو رہی ہے تو اس کے سونے میں کوئی حرج نہیں کہ خطرات ان کے سر پہ نہیں منڈلا رہے ہیں، خطرات تو اللہ کا نام لینے والوں کے سر پہ منڈلا رہے ہیں۔ ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ ہم کیسے آرام سے رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے اللہ کی بغاوت، نشے کرنا، حرام کھانا، نمازیں چھوڑنا، اتنے بڑے گناہ جن میں سے ہر ایک گناہ عذاب الہی کے اترنے کے واسطے کافی ہے، ایسے گناہوں میں ہم ملوث رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے دین کی حفاظت کی ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں، تو ایک کام نہیں چلے گا۔ فکر کرنی ہوگی، اپنی بھی، اپنی اولاد کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، ان کا دین کیسے بچے گا، ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا، اس کے لیے کوششیں کرنا، فکریں کرنا، اور جو تدبیریں اور جو فکریں علماء کرام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا اور اس پر اپنے گھروں تک پہنچانا اس عمل کو، ان پالیسیوں کو جو وقت کے فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے جان جاتی ہے تو جان جا سکتی ہے، دے دیں گے، قربان کر دیں گے، لیکن ایمان کے ساتھ قربان کریں گے تو کام بنے گا، اور اگر ایمان بھی خطرے میں ہو تو اس جان کے دینے کا بھی کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس جان کی کوئی قدر نہیں ہے اللہ کے پاس جو بے ایمان ہو۔ ہمیں ایمانوں کی حفاظت کی فکر کرنا ہے، دین کی حفاظت کی فکر کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسی مصیبت آئے کہ جانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تو الحمدللہ ایمان کے ساتھ ہم جان بھی دیں گے تو اللہ کے حضور کہہ سکیں گے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ ایک جان کا سودا ہے، سو ایسا سودا نہیں، بہت سستا سودا ہے جو اللہ کو کر دیں گے۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ جب ہمیں اللہ رسول پر یقین ہو، جب ہمارا دین مضبوط ہو، جب ہم اپنی نسلوں کے ایمان کا تحفظ کر رہے ہوں۔ ہمارے اوپر ابھی ایسا وقت نہیں آنے والا ہے، لیکن ہمارے بچوں پہ آنے والا ہے۔ ان کے لیے اگر ہم سنجیدہ نہیں ہیں، ان کے لیے اگر ہم فکر مند نہیں ہیں تو ہم اللہ کے بھی باغی ہیں، اپنی اولاد کے بھی باغی ہیں۔ قیامت کے دن ان کے سامنے بھی رسوا ہونا پڑے گا، اللہ کے سامنے بھی ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان کے دین کی، ان کی تعلیم کی اور ان کی شریعت و سنت کو سینے سے لگا کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ان کا سچا عشق ہمارے دل میں پیدا کرے اور اپنی عظمت اور اپنی توحید کا احساس کامل ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔